اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور یہ آیت سورہ نساء میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ 2 بار دہرائی گئی ہے، اور ایک ہی مقصد ہے اس آیت کا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے سوا جس کو چاہے جو گناہ بخش دے۔ یعنی یہ اللہ رب العزت نے نوٹس لگا رکھا ہے قرآن پاک میں کہ شرک معاف نہیں ہو سکتا، اس کے سوا جو گناہ جس کو چاہے اللہ رب العزت معاف فرما سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کافی دنوں کے بعد میں یہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، اور وہ بھی ضروری ہو گیا تھا، میرے لیے لازمی بن گیا تھا، اسی لیے ابھی یہ مارکیٹ میں کھڑا ہوں تو یہیں پہ میں نے بنانا شروع کر دیا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک مسجد میں نماز پڑھی، مغرب کی نماز تھی، اور میری نماز مکمل نہیں تھی تو میں تیسری رکعت پڑھ رہا تھا، تو امام صاحب جو تھے وہ دعا کروا رہے تھے، عربی میں دعا تھی، اور اچانک ان کے الفاظ جو ہے وہ میرے کانوں میں پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر انہوں نے عربی میں دعا کی، تو میں نے صحیح طریقے سے سن تو نہیں سکا کہ انہوں نے کیا الفاظ کہے تھے، لیکن میں چونک گیا۔ میں نے کہا کچھ انہوں نے جو ہے نا وہ میں کیا کہوں کہ کوئی خرابی کی ہے، اس طرح مجھے احساس ہوا۔ بہرحال نماز کے بعد میں ان کے پاس دوبارہ چلا گیا، یعنی وہ حجرے میں چلے گئے تھے، تو میں ان کے پاس چلا گیا اور میں نے پوچھا امام صاحب آپ نے یہ جو ابھی جو دعا کی تھی اس کے بعد نماز کے بعد، جس میں آپ نے الفاظ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کیا دعا تھی؟ تو وہ بڑے شوق سے مجھے سنانا شروع کر دیا انہوں نے، اور پھر اچانک رک گئے۔ میں نے ان سے کہا امام صاحب آپ کو پتہ ہے آپ اس دعا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ان کو چونکہ اس کا پتہ نہیں تھا، یعنی اس کا آئیڈیا نہیں تھا، تو انہوں نے ایک پھر سے پڑھنی شروع کر دی اور کہنے لگے، یعنی انہوں نے دعا پڑھنی شروع کی کہ یا رسول اللہ انظر الی حالنا، اور باقی آگے پھر رک گئے ایک دفعہ۔ تو میں نے کہا امام صاحب آپ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی طرف دیکھیے اور ہمارے پر نظر کرم کیجئے اور ہماری مشکلات آسان کیجئے، یہ دعا ہے، تو یہ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تو پھر اس میں کیا ہے؟ میں حیران رہ گیا کہ یہ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے۔ میں نے کہا جناب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگ رہے ہیں، آپ نے نماز کے بعد یہ جو دعائیں پڑھی ہیں، 4 دعائیں آپ نے اللہ رب العزت سے مانگی ہیں، تو 5ویں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں۔ تو امام صاحب فرمانے لگے کہ اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بالکل ہم مانگتے ہیں، ہم اللہ کے رسول سے مانگتے ہیں۔ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو ہمیں منع کیا ہے کہ اس سے نہیں، کہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگنا، تو یہ کیوں یعنی آپ میرے خیال میں تو یہ غلط ہے۔ تو کہتے ہیں اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو وہ ناراض ہوئے اس پہ نا، مجھے کہتے ہیں کہ کمال ہے، ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگتے ہیں، اللہ سے بھی مانگتے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی مانگتے ہیں۔ میں نے ان کو پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کو احساس ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر وہ اس پہ بجائے یہ کہ وہ سوچنے کے اور ناراض ہو گئے، وہ کہنے لگے جائیں جی آپ اپنا کام کریں، ہم اللہ سے نہیں اللہ کے رسول سے مانگتے ہیں۔ یقین کریں کہ انہوں نے 3 دفعہ یہی بات کہی کہ ہم اللہ سے نہیں اللہ کے رسول سے مانگتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ بھی آپے سے باہر ہو رہے ہیں تو یہاں نہیں کھڑے ہونا چاہیے، جانا چاہیے یہاں سے۔ تو میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، بس ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اس پہ مجھے کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور پھر تھوڑا سا نرم لہجے میں کہتے ہیں جی ہم اللہ کے رسول سے واسطے سے مانگتے ہیں، اللہ کے رسول کے واسطے سے مانگتے ہیں۔ میں نے کہا بہرحال آپ ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کر رہے تھے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال میں وہاں سے آ گیا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اسی بندے کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے اور 100 بندوں نے نماز پڑھی ہے، تو یہ کیا ہے کہ ہمارے امام صاحبان تک کو نہیں دین کا پتہ کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بس اگر کوئی سمجھا سکتا تو مجھے سمجھا دے۔ میرے خیال میں تو یہ بہت بڑا غلط کام ہو رہا ہے۔ شاید کسی کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہ ہو، میرے لیے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے تو اس کو بڑا سیریس سمجھا ہے، اور ایسا سمجھا ہے کہ اس مارکیٹ میں کھڑے ہو کے بھی میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بات کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنا اور
صحیح دین پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔